السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ گروپ کے نام سے ہی جان چکے ہیں کہ ہم اس گروپ کے اندر قرآن و حدیث سے وظائف کو جانیں گے۔ اس سے پہلے اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے کہ وظائف کہتے کسے ہیں۔ وظائف وظیفہ کی جمع ہے۔ وظیفہ کا لغوی معنی پیچھے آنا، روزانہ کام، روزمرہ پڑھنے کی دعا، مقررہ کام، وہ چیز جو روز کے واسطے مقرر ہو، وہ کام جو ہر روز کیا جائے، کسی بات کی رٹ، یاد خدا۔ اس کا مترادف دیکھا جائے تو اس کا مترادف ہے تسبیح، استعمال، نوکری۔ ان سب مطلب سے اگر ہم نتیجہ نکالیں تو اصل میں وظائف کا مطلب بھی کیا بن رہا ہے کہ ایک طرح سے دعا ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر بار بار اللہ تعالیٰ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں وظائف کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہو رہا یا رشتہ نہیں ہو رہا یا پھر کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے کہ فلاں الفاظ ہیں یا یہ فلاں آیت ہے۔ ہم نہیں دیکھتے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں، ہمیں اس کو پڑھنا ہے یا نہیں۔ بس ہمیں جیسے کوئی بتاتا ہے کہ فلاں دن یا اتنے دن اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، تو ہم اسے لیتے ہیں اور ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں اس میں یہ فوکس رکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یا کوئی الفاظ ادا کریں اس کا مطلب کیا ہے اور ہم اس کو اتنے دن کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں بس کام سے غرض ہوتی ہے اور ہم پورا فوکس کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیز تیز ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، تعداد پوری ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیتے ہیں جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس انسان کا جو ہے عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں نے یہ چند الفاظ ادا کیے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ پھر ہم آگے بھی بتاتے ہیں آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، اور اس طرح سے ایک چیز جو ہے وہ بہت عام ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کسی کے ساتھ نہیں ہوتا وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کا پھر وہ دور بھی ہو جاتا ہے اپنا عبادت سے اور نہیں بھی بعض اوقات کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ صحیح انداز میں ہم کسی بھی وظیفہ کو، کسی بھی دعا کو یا اپنی کسی بھی درست وش کو پورا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اگر ہم کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا یہ بھی کہ وظیفہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے یہ ضرور جانیں گے کہ دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ سنن نبی داود میں آتا ہے دعا عبادت ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس طرح سے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود بندے کو دعا کرنے کے لیے پکارتا ہے۔ کس طرح سے ہر رات جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم 1773۔ دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ ترمذی 2139۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ ترمذی 3548۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے، میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہو۔ پھر وہ اس وقت نا امید ہو جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم 6936۔ سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان دونوں ہاتھوں میں خیر کا سوال کرے، پھر وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ مسند احمد 23714۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت باعزت ہے۔ اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ صحیح ترغیب و ترہیب 1636۔ اسی طرح سے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں آتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، بلا شبہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ سنن ترمذی 3373۔ تو آپ کے سامنے میں نے کچھ احادیث اور ایک دو آیات رکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ ان سب کے پیچھے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کی نیت درست ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہا ہو، اور دوسری بات یہ کہ اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہیں، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کون سے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں اچھے سے، مزے سے، ہم دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہم اٹھیں، جیسے آج کل سردیوں کے دن ہے تو اب تو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، رضائی سے نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم آسان راستہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس محنت بھی نہ کرنی پڑے، نیند بھی قربان نہ کرنی پڑے، اور جو ہے ہم بس سادہ لفظوں میں چند الفاظ ادا کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر وش کو پورا کر دیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، ایک خالص مومن جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہماری تقدیر میں کچھ برا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بدل دیں گے ہماری دعا کی وجہ سے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ان احادیث میں یہ بھی ایک چیز دیکھی کہ جو گناہ نہیں کرتا، قطع رحمی نہیں کرتا، یا گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تب تک اس کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم قطع رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری کو توڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا۔ اور یہ دیکھیں تو ہمارے خاندانوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا جس کی وجہ سے ہم بلا وجہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو گناہ کرتے ہیں تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، تو گناہوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو ہم جو بھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اس وقت ہمیں یقین ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے، اور ہماری فیلنگز ایسی ہونی چاہیے، ہمارا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم واقعی میں اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ یہ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم وظیفے میں کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بھی الفاظ ہے نا ہم وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ہماری ارد گرد کا ماحول دیکھ رہی ہوتی ہیں، ذہن ہمارے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز سوچ رہا ہوتا ہے، اور زبان سے ہمارے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، اور تسبیح سے ہم تیز سے دانے گرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی خالص عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتی۔ تو اس وجہ سے ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر ہمارا دل، دماغ، ہمارے اعضاء، زبان سب ایک ہی اوریجن پہ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔
تو ہم سوچ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رہے ہوں، جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اور ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، ہمارا توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ یہ نہیں، ہمارے یہاں اکثر بوڑھی خواتین کو بھی اگر ہم دیکھیں جب وہ ذکر بھی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ارد گرد سے اپنے بہوؤں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، سارا غور کر رہی ہوتی ہیں، اور ذہن میں بھی ان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں، اور ویسے وہ فیل یہ کروا رہی ہوتی ہیں یا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ذکر کر رہی ہیں، اور بعد میں جب کبھی موقع آتا ہے تو ساری باتیں اٹھا کر سامنے تانے بازی اور اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ذکر یا ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جب بھی ہم دعا کریں گے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں ضرور جاننا ہے کہ جو اللہ کا طریقہ کار ہے، یعنی جو سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے درود پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اچھے کے ساتھ جو بھی گناہ ہوئے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی وش کو، جو ہماری دعائیں ہیں اس میں دنیا کا حصہ بھی آئے گا اور اس میں آخرت کا حصہ بھی، کیونکہ آتا ہے نا جو دنیا اور آخرت دونوں کا حصہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں کا دیتے ہیں، جو صرف دنیا مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے صرف دنیا ہی دیتے ہیں۔ تو دنیا کا حصہ بھی مانگے، دنیا کی آسائشیں بھی ہم مانگ سکتے ہیں جو حلال طریقے سے ہوں، اور آخرت کی بھی۔ پھر اللہ سے دعا کریں، پھر ہم جو بھی الفاظ ادا کریں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کل ہم جانیں گے باقاعدہ کہ کن کن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی خواہشات کو، ہم اپنی وشز کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور ہم اس بارے میں بھی جانیں گے کہ ہم ایک اچھے زوج کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں، اس کا کیا وظیفہ ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ رزق میں برکت کے لیے ہمیں کیا وظیفہ بتایا گیا، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے میاں بیوی کے درمیان محبت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اولاد کو کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کیسے دعا کر سکتا ہے، اس کا کیا وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب پریشانیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیسے وظیفہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد مسائل ہیں ان سب کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ وظائف کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں، اور دعا کے ذریعے سے ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور خود بھی اس کو سنیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔